چاند نرجس کا زمیں پر آ گیا کیا بات ہے، آمد مہدی سے جاگی قسمت انسان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، مولا المتقیان، علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وقول الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولادہ الحسین واحبابہ الحسین واصحابہ الحسین، والسلام علی منتقم قائم آل محمد الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، السعد السعد السعد، الاجل الاجل الاجل۔ اللہم عاجل ولیک الفرج، اللہم عاجل ولیک الفرج، اللہم عاجل ولیک الفرج، منتقم قائم آل محمد وآل یاسین علیہم السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ کل کائنات کو، کل عالمین کو ظہور امام زمانہ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یوم ولادہ 15 شعبان، امام زمانہ عجل اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی آخری دلیل، اللہ رب العزت کی آخری حجت۔ اس دلیل کے بعد کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت لائق حمد و ثنا، لائق تعریف، لائق مدحت، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، جن کی معرفت محبت میں پروردگار عالم نے اس کل کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ متبرک رات، شب بارات، متبرک لیل، شب لیل، شب عصر، شب ولی العصر، شب حجت، شب فجر، شب لیل و نہار، شب یاسین، شب مدثر، شب طٰہٰ، شب اصل لیلۃ القدر، شب مشارق والمغارب، شب وارث حجت انبیاء، ولی العصر، یبن زہرا، بقیت اللہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان محترم، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام، تیرے بغیر دنیا میں کوئی لذت نہیں۔ پروردگار عالم، اس شب کی بابرکت رات میں
ہماری اس دعا کو مستجاب کر دے کہ جلد از جلد تیرا اذن ہو اور میرا مولا پردہ غیبت سے ظہور فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج کی بابرکت رات میں، آج سے پہلے ہر بابرکت رات میں اور آج کے بعد آنے والی ہر بابرکت رات میں، ہر بابرکت لیل و نہار میں صرف اور صرف ایک دعا ہی ہو کہ میرے مولا کو اللہ رب العزت کا اذن ہو اور میرے مولا پردہ غیبت سے ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان محترم، ہر عزادار کا یہ ماننا ہے اور یہ عقیدہ کامل بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں خواہش آنے سے پہلے، تمنا اجاگر ہونے سے پہلے میرے مولا اس مچلتی ہوئی آرزو کو وقت کے حوالے سے پورا فرماتے ہیں۔ بہت بڑی عطا ہے ہر عزادار، کیونکہ عزادار امام حسین کا ہونا یہی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کتنے بھی مدارج مل جائیں، کتنے بھی آپ کے ساتھ رشتے منسلک ہو جائیں، کتنی بھی آپ بلندی اور کامیابی پہ پہنچ جائیں، یہ ایک جو سند ہے عزادار کی، یہ تمام مدارج پہ بھاری ہے، کیونکہ ہمارے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید العرب فتح یاسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک ابن ایسا ہوگا کہ اس کے چاہنے والے مکمل غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے امام سے ملاقات نہیں کی ہوگی، وہ اپنے امام سے ملاقات کے لیے منتظر ہوں گے، لیکن امام میرا ابن یا اپنا زہرا ہر عزادار سے کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی پہر ضرور ملاقات کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا۔ امام زمانے کا محتاج نہیں، زمانہ امام کا محتاج ہے۔ بے شک امام زمانے کے پیچھے چلتا نہیں، زمانہ امام کے پیچھے چلتا ہے۔ بے شک اس لیے سورہ والعصر متعدد بیانات میں، ممبر پر، خطابت میں، سیمینارز میں، لٹریچر میں، رائٹنگ ورک میں نے اس سورے کا بار بار حوالہ دیا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے زمانے کی حجت، کیونکہ وہ اس کی دلیل ہے، وہ اس میں پنہا ہے اور یہ اس میں پنہا ہے۔ یہ متعارف کرواتے ہیں اللہ کی توحید کو، اللہ مدحت کرواتا ہے، درود پڑھواتا ہے ان انوار مقدسہ کو، جن کی وجہ سے کائنات میں انما کی تفسیر جاری و ساری۔ عزیزان محترم، میرے مولا امام زمانہ پردہ غیبت میں موجود ضرور ہیں، لیکن ان کی آنکھ ہر مومن کو، ہر عزادار کو، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یکساں دیکھ رہی ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل مولا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ دیکھنے والوں نے بہت ساری کتابوں میں، بہت ساری
آنکھوں دیکھی بشارات کا ذکر کیا ہے، جاگتی آنکھ سے دیکھے ہوئے خوابوں کا ذکر کیا ہے، چلتی پھرتی حالت میں نبض ساکت ہوتے ہی وقت رکتے ہی امام سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص صاحب علم کے پاس آیا، کہا کوئی تدبیر بتاؤ، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ تدبیر بتانے والے نے کہا ٹھیک ہے، آج رات تیز نمک کا کھانا کھا کے سو جانا۔ وہ حیران ہو کے چہرہ دیکھنے لگا، میں اس سے تدبیر مانگ رہا ہوں تاکہ میری تقدیر سنور جائے، یہ مجھے زبان کی لذتیں بتا رہا ہے۔ بس دماغ میں بہت سارے سوال لیے، دل میں شک کا بیج لیے، پلٹ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی تیز نمک کا کھانا کھا لیا اور رات کو سو گیا۔ پوری رات بے چینی میں گزری، ایک چیز کی خواہش ہوئی، اٹھا بے چین ہوا، پھر جسم نے حرکت نہ کرنے کا انکار کیا اور پھر لیٹ گیا، اور محتاج انسان اپنے بھاری قدموں کو لے کر پھر عارف عالم کے پاس گیا، پوچھا آپ نے تو کہا تھا تیز نمک کا کھانا کھاؤ، امام سے ملاقات ہوگی۔ وہ شخص مسکرایا، مسکرا کے دیکھا، دیکھ کے کہا تیز نمک کا کھانا کھایا تھا؟ کہا ہاں۔ پھر سو گیا؟ ہاں سو گیا۔ کیا کوئی بے چینی ہوئی؟ کہا ہاں، پوری رات بے چین رہا، ایک چیز کی خواہش رہی۔ کہا کس چیز کی؟ کہا پانی کی۔ پھر پانی پیا؟ کہا جسم نے حرکت نہیں کی، محتاج ہو گیا۔ پھر صبح کیا کیا؟ صبح اٹھا، سیر ہو کے پانی پیا، جب خواہش مکمل ہو گئی، جسم میں طاقت آ گئی تو آپ کے پاس آ گیا۔ تو اس نے کہا اس سے علامت ظاہر ہو گئی، جس چیز کی بے چینی ہوگی وہ چیز تم پہ آشکار ہوگی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہا جب پوری رات پانی کی یاد میں، پانی کی طلب میں بے چین رہ سکتے ہو تو ایسے ہی امام سے محبت کے لیے بھی بے چین رہا کرو، امام سے ملاقات کے لیے بھی بے چین رہا کرو۔ جب تمہاری خواہش بے چینی کی ہوگی تبھی تو تمہارے سامنے مولا کی زیارت ہوگی۔ وہ شخص حیران ہو کے دیکھنے لگا، اتنی چھوٹی سی بات میں اتنی بڑی حکمت۔ پھر ایسے ایک واقعہ اور بھی ہے، ایک عورت عرب میں رات کو جب سوتی، دن کو جب چلتی پھرتی، یعنی کوئی بھی امور خانہ داری ادا کرتی، کوئی بھی ذمہ داری نبھاتی تو مسلسل برقعے میں رہتی۔ لوگوں نے دن میں برقع پہننے کی تو تجویز جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن جس وقت رات کو برقع اوڑھ کے برقع پہن کے سوتی، تب اس کی سہیلیوں نے اس سے پوچھا، گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ تم رات کو برقع اوڑھ کے کیوں سوتی ہو؟ کہتی ہے اگر میرے مولا کا اذن آ گیا، میرے مولا کی ندا آ گئی تو کیا میں برقع ڈھونڈتی رہ جاؤں گی؟ میں نہیں چاہتی کہ ایک لمحہ، ایک دقیق یا ایک دقیقہ یا ایک ساتھ بھی میں ایسی نقصان میں گزاروں، کیونکہ میں خسارے میں نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں ان میں نہ صحیح، ان جیسی نہ صحیح، کچھ تو دقت کروں۔ پھر ایسے ہی ایک شخص جس نے سنا کہ 40 دن اگر زیارت عاشورہ پڑھی جائے، جیسے میں نے ابھی زیارت عاشورہ کا ایک جز پڑھا، سلام بھیجا امام حسین کے اصحاب پر، اولاد پر، احباب پر، ایسے ہی جب مکمل زیارت عاشورہ حرم امام حسین میں پڑھی جاتی ہے 40 دن تک، تو مولا اپنی زیارت دیتے ہیں، زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک صاحبان علم سے پوچھا، انہوں نے اس بات کی تصدیق فرمائی، اس عمل کی تصدیق فرمائی۔ وہ شخص اپنا تمام کام چھوڑ کر عازم کربلا ہوا،
کربلا پہنچ گیا، حرم امام حسین میں بیٹھا۔ پہلے دن بہت خشوع و خضوع سے عبادت کی، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، یہاں تک کہ یکساں حالت میں 15 دن اس کو گزر گئے۔ اب جب 20 دن کے قریب ہونے لگا تو یکساں حالت میں تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ جب 25 دن مکمل ہوئے تو جو یکساں حالت تھی، جو تبدیلی ہوئی تھی، اب نا امیدی کی طرف جانے لگا۔ اور جب 35 دن ہو گئے تو کہنے لگا کہ جب 35 دن، 20 دن، 25 دن میں دیدار نہیں کروایا تو اب کیا کروائیں گے؟ اس عمل کو 5 دن پہلے ہی ترک کر کے اپنے وطن جانے لگا۔ بچوں کی یاد آئی، کاروبار کی یاد آئی، بیوی کی یاد آئی، ماں باپ کی یاد آئی۔ کہاں آ کے بیٹھ گیا، ملاقات تو ہو نہیں رہی، واپس جاتا ہوں۔ ابھی نکلا ہی تھا، کربلا کی سرحد پہ پہنچا ہی تھا، ایک گھوڑ سوار سامنے سے ظاہر ہوئے اور اس شخص سے آ کے کہتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ تری کے راستے سے جاؤ گے یا خشکی سے؟ نہر فرات کی طرف سے جاؤ گے یا خشک سرحد سے؟ کہا کہ خشک سرحد سے جاؤں گا۔ تو کہا میرا ایک کام کر دو گے؟ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا میری ایک امانت ایک شخص کو پہنچا دو، یہ 40 دینار ہیں، ایک شخص کی میرے پاس امانت ہے، اس کو دے دو، اور اس کو علل صبح اس کے دروازے پر جا کے دستخط دینا۔ جب وہ دروازہ کھولے تو اس کی حالت تھوڑی غیر ہوگی، جسم پہ خون لگا ہوگا، چہرے پہ خون کے چھینٹے ہوں گے، گھبرانا نہیں، وہ قصاب ہے۔ اس شخص نے وہ امانت لی اور بغیر نام پوچھے، بغیر احوال پوچھے، بغیر کچھ دریافت کیے اپنی سواری کو لے کے پلٹا۔ گھوڑ سوار نے اشارہ فرمایا اور کہا سنو، اس شخص کو کیا بولو گے، کس نے دیا؟ کہا پتہ نہیں، آپ کو دیکھ کر میری زبان جنبش ہی نہیں کھا رہی، آپ بتا دیجئے کیا کہوں؟ کہا میرا نام بقیت اللہ ہے۔ اس شخص نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کے پلٹ گیا۔ وہ گھوڑ سوار اس کو بغور دیکھتے رہے اور یہ اپنی دھن میں مگن، مایوسی کے بادلوں میں گھرا ہوا کوفہ پہنچ گیا۔ صبح اسی طریقے سے اس مکان پہ گیا، دروازے کو دستک دی، خون میں بھری پوشاک کے ساتھ وہ شخص ظاہر ہوا، چہرے پہ خون کی چھینٹیں۔ کہا کون ہو؟ کہا میں کربلا سے آیا ہوں، ایک شخص نے تمہارے لیے امانت دی ہے۔ کیا امانت دی ہے؟ کہا اس میں 40 دینار ہیں۔ وہ شخص ایک دم حیران ہوا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ دوبارہ دہراؤ۔ کہا کربلا سے آیا ہوں، ایک شخص نے یہ تمہارے لیے دینار دیے ہیں جو 40 ہیں، اور کہا یہ امانت ہے تم تک پہنچانی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا ذرا رکو، میں ابھی آیا۔ وہ فوراً اندر گیا، اپنا لباس لیا، نہایا، وضو کیا، پاک اور طاہر لباس پہن کر اپنے آپ کو خوشبو میں معطر کر کے دوبارہ دروازے کے پاس آیا۔ کہا آپ اندر تشریف لائیں۔ اب اس شخص نے اس کے لہجے میں نرمی کی تبدیلی دیکھی، حیران ہوا، کچھ کہہ نہیں پایا۔ اندر بلایا، بٹھایا، پانی کا گلاس دیا، پوچھا کہ تم جو 40 دینار لائے ہو، اس شخص نے کوئی نشانی تمہیں دی ہے؟ کہا ہاں، میری آنکھوں میں اس کو دیکھنے کے بعد سے ٹھنڈک ہے۔ اس قصاب نے اس کی آنکھوں کو چوما، یہ حیران تھا میری آنکھوں کو کیوں چوم رہا ہے۔ کہا اچھا، پھر جب تم نے امانت لی؟ کہا میں نے جب امانت لی تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا، پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوما۔ اس شخص نے جھنجلا کے کہا تم میرے اعضاء
کیوں چوم رہے ہو؟ کہا احمق۔ اس شخص کا نام کیا ہے؟ کہا انہوں نے اپنا نام بقیت اللہ کہا تھا۔ جیسے ہی بقیت اللہ کہا اس شخص کا دماغ ایک دم رکا، جھٹکا کھایا۔ اس نے اس قصاب کا چہرہ دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اس مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے اس کا چہرہ دیکھ لیا جو یبنہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بہت پچھتایا، گڑ گڑایا، دوبارہ کربلا گیا، اپنے آپ کو ذریعہ امام حسین سے مس کر کے گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ عزیزان محترم، نہیں پتہ اس وقت کس کی آنکھ میں میرے مولا کی چشم ظاہر ہو جائیں، نہیں معلوم کس ساتھ میرے مولا اپنی زیارت کرواتے ہیں، جبکہ مولا اپنا مقام بتا چکے ہیں۔ ہفتے والے دن مولا مسجد کوفہ میں ہوتے ہیں، اتوار والے دن مولا مسجد سہلہ میں ہوتے ہیں، پیر والے دن بقیہ میں ہوتے ہیں، منگل والے دن مولا مسجد جمکران میں ہوتے ہیں، بدھ والے دن مولا کاظمین میں ہوتے ہیں، جمعرات والے دن یعنی شب جمعہ مولا حرم امام حسین میں ہوتے ہیں، اور جمعہ والے دن مولا نجف اشرف میں موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عریضے کے لیے کسی قرطاس کا ہونا ضروری نہیں۔ لکڑی کے محتاج لوگوں، قلم کے انتظار میں نہ رہو۔ تمہاری زبان بہت بڑا قلم ہے، تمہارا دل بہت بڑا قرطاس ہے۔ اپنی زبان کی نوک کو اپنے دل کے قرطاس پہ جماؤ تو صحیح۔ تمہاری عرضیاں، تمہارے عریضے خود بخود مولا تک جانے لگ جائیں گے۔ میرے مولا کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ رات کو جب تم اپنے تکیے پہ اپنا سر رکھو تو نم آنکھوں سے مجھ سے بات کیا کرو، مجھ سے گزارش کیا کرو، مجھے اپنے دل کا حال احوال بتایا کرو۔ میں بے شک جانتا ہوں، لیکن تمہاری زبان سے سن کے مجھے ایسا لگتا ہے اس پرآشوب زمانے میں کوئی تو ہے جو مجھ سے ہمدردی طلب کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو میرا قرب پانے والا ہے، کوئی تو ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو اپنے مصروف اوقات میں سے چند ساعتیں میرے لیے نکالنے والا ہے، کوئی تو ہے جو میرے قریب آنے والا ہے، کوئی تو ہے جو ندائے استغاثہ پہ لبیک یا امام کہنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ گئی شعبان کی 15 ہنسی یہ رات ہے، چاند نرجس کا زمیں پر آ گیا کیا بات ہے، آمد مہدی سے جاگی قسمت انسان۔